آئیے ہم اور آپ مل کر کے کمال عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی بخشش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہر جمعہ کو ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ایک سلسلہ جو ہم لوگوں نے درود پاک کا شروع کیا ہے واٹس ایپ گروپ پہ، جس میں بہت سارے لوگ جوائنٹ ہیں اس گروپ میں، تو ہر ہفتہ اس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ وہ درود پاک پڑھ کر کے پھر اس گروپ پر بھیجا جاتا ہے۔ تو اس ہفتے میں جتنے درود پاک پڑھے گئے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ ہے 16,80,334 مرتبہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک اس ہفتے میں اس واٹس ایپ گروپ پہ پڑھ کر کے جن لوگوں نے بھیجا ہے، تو ان تمام درود پاک کی تعداد 16,80,334 مرتبہ ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یقین مانے میں دل سے کہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو درود پاک کی توفیق اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی درود پاک پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ تمام پڑھے ہوئے درود پاک ان کے لیے اور ان کے تمام مرحومین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا ہر جمعہ کو فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، جمعہ کے انشاءاللہ وہ دعا پھر درود پاک پیش کیا جائے گا سرکار کی بارگاہ میں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے لوگ جو ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور میں اس پر 2-3 حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ مسند ابو یعلیٰ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم لوگ جب ملاقات کرتے ہیں نا، تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی سے ملے ہو درود پاک پڑھے ہو؟ نہیں ہوتا ہے۔ شاید کوئی ایسا کرتا ہو کہ بھئی ملے ہو، آئے بیٹھے اور ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا اور پھر بیٹھے درود پاک پڑھ لیے، یا ملاقات کرتے وقت درود پاک پڑھ لیے، یا مصافحہ کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اچھا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو باتیں میں کرتا ہوں یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس میں ایک رتی بھی شک گنجائش ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو کہ بات کہہ دی وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ جو کر لے گا وہ بشارت اس کو مل جائے گی جو سرکار نے بتا دیا۔ وہ بشارت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، یہ بڑا مسئلہ ہے، میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، آپ اتنے بیٹھے ہو، آپ کی جس سے دوستی ہے اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، آپ سے جس سے تعلق ہے اپنے فائدے کے لیے، جبکہ ہمیں دوستی یا تعلق کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ اگر کسی سے لگتا ہے کہ اس سے میرا کام ہو جائے گا تو السلام علیکم اور کیسے ہیں، کیسی طبیعت ہے، اور لگے گا اس سے کچھ کام نہیں ہے تو بغل سے بھی گزر رہا ہے، پھر وہ یاد نہیں آتا ہے۔ مزاج چینج کریں اپنا۔ مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی تکلیفیں نہیں آتی ہیں، آپ اتنا نہیں سوچتے ہیں، جب دیکھو جب مسکراتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنا ایک اصول سمجھا دوں آپ کو، اصول میری زندگی کا یہ، اور آپ اگر عمل کر سکیں تو بڑا پرسکون زندگی گزاریں گے آپ۔ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ کسی سے ملتے ہو یا کسی کے لیے کچھ کرتے ہو نا، تو امید لگا دیتے ہو اس بندے سے کہ ہم نے اس سے کیا ہے تو ہماری پریشانی میں یہ کام آئے گا۔ یہی مزاج ہے نا آپ کا کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے کرے گا۔ اب اگر وہ دھوکہ دے دیا اور نہیں کیا تو پھر تعلقات خراب ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے۔ 4 آدمیوں کے سامنے، یار وہ بڑا عجیب آدمی ہے، میں اس کے کام آیا تھا اور وہ تو میرا کام ہی نہیں کر رہا ہے، میں نے اس کی ضرورت پہ پیسے دیے تھے، وہ تو اب میں مانگ رہا ہوں مجھے ضرورت ہے تو وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو مزاج ہے، آپ کا نظریہ ہے، 80% اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو۔ یاد رکھیے کسی کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں، اس کو کچھ قرضہ دے رہے ہیں، اس کے کچھ کام آ رہے ہیں، تو یہ امید اس سے نہ لگائیے کہ یہ میرے کام آئے گا۔
کیجئے اس کے لیے، مگر امید اللہ سے لگائیے، آپ توقع اللہ سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اس لائق بنایا، میں نے اس کے لیے کر دیا۔ اب اگر آپ نے اس سے امید نہیں لگائی ہے، کل وہ ناراض ہو گیا تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ بھئی آپ نے تو اس کے لیے کیا ہی نہیں تھا، آپ نے کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، حدیث پاک میں ہے الحب فی اللہ، 4 چیزیں جس میں پالی جائیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ الحب فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی محبت کا زاویہ دیکھیے کہ کیا اس میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی سے دوستی کیا ہو اللہ کے لیے؟ نہیں۔ یعنی اگر آپ نکاح بھی کر رہے ہو تو وہاں مقصود کیا ہو؟ اللہ کے لیے۔ کام پہ جا رہے ہو اللہ کے لیے، بزنس کر رہے ہو اللہ کے لیے، یعنی آپ صرف نیت چینج کر لیں، آپ ہر قدم ہر سانس آپ کی عبادت بن جائے گی، ہر سانس آپ کی عبادت بن جائے گی۔ تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ موضوع میرا نہیں ہے، تو میں وہ نقطہ سمجھا دوں کہ جو یہ میرے تعلق سے ہوتا ہے نا یار، امام صاحب جو ہے وہ ویسے ہی رہتے ہیں، وہ میں اپنا نظریہ بتاتا ہوں، یہ اسلامک نقطۂ نظریہ ہے، نقطۂ نظر ہے وہ یہ کہ اب آپ اپنے سگے بھائی کے لیے کریں، اپنی بیٹی کے لیے کریں، اپنی بیوی کے لیے کریں، اپنے پڑوسی کے لیے کریں، اپنے دوستوں کے لیے کریں، کیا سوچ کر کے؟ یہ سوچ کے نہیں کہ یہ میرے کام آئے گا، بالکل بھی نہیں، یہ ختم کر دیں، نظریہ بالکل ختم کر دیں۔ اس لیے کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کی حاجت پوری کر دے، کسی کی ضرورت پوری کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرورت پوری کرنے والے کو اللہ ایک نفلی حج اور ایک نفلی عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ کریں۔ اب کل وہ ناراض ہو گیا آپ سے اور آپ کے کام نہیں آیا تو پھر آپ کو برا لگے گا، کیونکہ شروع سے آپ کی یہ امید ہی نہیں تھی، آپ کی نیت نہیں تھی کہ یہ میرے لیے کرے۔ تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کسی سے تعلق بناتا ہوں تو پھر میری نیت یہی رہتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کسی سے دشمنی ہو جائے تب بھی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے میں نے کبھی اپنے نفس کے لیے نہ آپ سے دوستی کی، اپنی عزت کے لیے، وقار کے لیے، بالکل کبھی زندگی میں نہیں۔ جس سے جو میرا تعلق ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ تو اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں۔ وہ کہیں نہیں دشمن نہیں، بھائی نہیں، دشمن اپنے نہ بناؤ، مگر وہ جب اسلام کا مذاق اڑائے، دین کے خلاف جائے، شریعت کا مذاق بنائے، ایمان کا یہ حصہ ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے محبت ہو، دوستی ہو، اور اللہ کے لیے دشمنی بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ سیٹھ صاحب ہیں میرے پاس آ جائیں، ایسا بہت ہوتا ہے میرے ساتھ، تو میں ویسے ہی پھر بات کرتا ہوں، کہتے ہیں سیٹھ صاحب ہیں، آ جائیں بھائی امام صاحب میں یہ ہوں، بھائی آپ جو ہو گھر پہ ہو، آپ خادم کی حیثیت سے آ جاؤ، میں غلام رسول ہوں، سبحان اللہ گلے لگا لوں، آپ اللہ کے بندے ہو، سبحان اللہ گلے لگا لوں، مگر آپ یہ سوچ کے اگر آ جائیں کہ میں کچھ ہوں تو وہ سب باہر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے دشمنی ہو، مطلب کہ جو دین کا مذاق اڑائے، شریعت کا مذاق اڑائے، تو پھر یہ رعایت نہ کریں گے سیٹھ صاحب چھوڑ دیں، غریب غلطی کرے تو اس کو پکڑ لیں، ایسا نہیں، سب کے لیے ایک پیمانہ ہو، سب کے لیے ایک پیمانہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور من آتا للہ، جو کسی کو، جو میں سمجھا رہا تھا کہ جو کسی کو کچھ بھی دے زندگی میں، اپنی بیوی کو جو خرچہ دیتے ہیں، نیت یہ کر لیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ حق ہے آپ کا کہ بیوی کا خرچہ اٹھانا، یہ آپ کا حق ہے، تو اس کو دین بنائیں نا آپ۔ تو جو بھی اپنی اولاد کو بھی دیں تو یہ نیت رہے آپ کی میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اپنی بیوی کو خرچہ دیں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، کسی دوست کی مدد کریں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پڑوسی کی مدد کریں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نفس نکال دیں بیچ سے۔ نفس جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی نیک بننے نہیں دے گا، ہم اور میں آپ کو تباہ اور برباد کر دے گا، ہم نکال دیں، میں نکال دیں، اور اللہ کے لیے کریں۔ جس کو جو زندگی میں، آج کے بعد یہ سبق میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، کہ کسی کو بھی، یہاں تو حال یہ مسجد میں دیں گے تو 10 جگہ اعلان کروائیں گے کہ بھئی وہ میرا نام کا اعلان نہیں ہوا تھا،
ہوتا نہیں ہے، وہ چندے بھی لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کون ہے جو، میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، کون ہے جو وہ 11ویں شریف کے نام پہ غوث پاک کا دیوانہ ہے، جو غوث اعظم کا دیوانہ ہے 1100 غوث پاک کے نام پہ. اب وہ جو کھڑا ہوا اس کو داڑھی بھی نہیں ہے، اور یہ جو چندہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ غوث اعظم کا دیوانہ. سبحان اللہ. غوث اعظم کا دیوانہ ایسا ہوتا ہے جس کو داڑھی بھی نہ ہو. غوث اعظم کا دیوانہ ایسا ہوتا ہے جو دن رات جھوٹ بولے. غوث اعظم کا دیوانہ ایسا ہوتا ہے جو خرافات کرے، لوگوں کو ستائے، تکلیف پہنچائے. میں اپنی زندگی میں ایسی سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دے پایا اور نہ دے سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. کوشش کریں کہ ان کے فرامین پہ بھی عمل کریں نا. حضور غوث الاعظم کے فرامین کیا ہیں؟ غوث اعظم وہ ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تہجد کبھی نہیں چھوڑا ہے، 20 سال جنگلوں میں گزارے ہیں. وہ ان کی ادا حضور کی سنتوں کے مطابق تھی. تو اگر ان کا دیوانہ بننا ہے تو اپنے کردار میں وہ بات پیدا کریں. یہ 1100 میں اور 600 روپے میں غریب نواز کے دیوانے نہیں بن سکتے. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو جو بھی عطا کریں وہ کس کے لیے؟ اللہ. آج سے یہ شروع کریں. میں یہ تقریر نہیں، سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو کہ کسی سے بھی دوستی کریں. اتنے لوگ بیٹھے ہو، بالخصوص نوجوان طبقہ. دوست جو ہے نا یار، میں تو خیر میرا موضوع ہی الگ ہو گیا. دوستی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں نہیں، لم یلد ولم، اس کے ماں باپ بالکل بھی، اس کا اور کوئی رشتہ کسی سے نہیں، مگر وہ دوست بناتا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو کسی میرے دوست سے دشمنی کرے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اب جو تعلق اللہ بناتا ہو دوست، تو دوست کیسے ہونے چاہیے؟ یہ جتنے آپ دوست بنائے بیٹھے ہو، ان سے کبھی اکیلے میں آپ پوچھنا کہ یار اگر میں مر جاؤں گا تو نماز جنازہ کی ذرا دعا تو سنا دے تو. اتنا سال سے ہم لوگ دوست ہیں، تو اگر میں مر گیا تو میرا دوست ہے تو ذرا نماز جنازہ کی دعا سنا دے. کم سے کم میرا دوست جنازے کی دعا تو پڑھ دے گا. آپ دیکھیے گا آپ کا کون سا دوست سنا پائے گا. ایسی دوستی آپ کی کہ آپ کی میت ابھی سامنے رکھی، آپ کا دوست نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ آپ کی دوستی ہے؟ دوستی کریں. میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے. تو دوست ایسے لوگوں کو بنائیں کہ دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی دوستی قبر میں کام آئے گی یا نہیں، اس کی دوستی حشر میں کام آئے گی یا نہیں. اگر وہاں کام آتی ہے تو دوست بنا لیں. پھر ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو نیک ہوں، جو پرہیزگار ہوں، کیونکہ دوستی کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب آج کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے، کسی کو جو بھی دینا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کسی کو منع کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. اب یہ 4 چیزیں اگر آپ پیدا کر لیں اپنے اندر، سرکار فرماتے ہیں فقد استکمل ایمانا. سرکار فرماتے ہیں اب اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اللہ کے لیے ہی دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو. کسی کو کچھ بھی دیں تو اللہ کے لیے، کسی کو کسی کام سے روکیں تو اللہ کے لیے. اب اگر زندگی آج کے بعد گزاریے گا تو یہ 4 پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے. تو میں نے وہ سمجھایا کہ آپ کسی سے امید نہ لگائیں، بلکہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے. پھر وہ ناراض ہوگا تو آپ کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی. تو میں نے سمجھایا، اس روایت پر بات چلی گئی کہ جب اللہ کی خاطر محبت کرنے والے 2 بندے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات پر وہ دونوں درود پاک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ملاقات کیے اور پھر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی کسی سے ملے اور پھر درود پاک پڑھ لیے. اب کسی کہیں بھی جائیں آپ، تو اب اپنی مجلس کو درود پاک سے خالی نہیں کرنا. یہ ان کی بشارت ہے کہ جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ ان کا فرمان ہے جنہوں نے بتایا جبریل کسی کا نام ہے، میکائیل کسی کا نام ہے، جنت ہے، جہنم ہے. ہم سب جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے جو بات کہہ دی وہ حق ہے، بس ہمیں عمل کرنا ہے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اپنی مجلسوں کو درود پاک سے مزین کریں. کہیں بھی کسی سے ملاقات کریں تو خود درود پاک پڑھیں, اس کو کہہ دیا کریں بھائی درود پاک پڑھ لیا کر. اب اگر آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو حدیث شریف میں سرکار نے کیا کہا کہ جدا ہونے سے پہلے, مجلس ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی بھی مغفرت فرما دیتا. اور پھر لفظ یہ ہیں اگلے اور پچھلے, ما تقدم من ذنبہ وما تاخر, جو پہلے گناہ ہوئے ہیں اور جو آگے ہوں گے, اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایک روایت ہو گئی, دو روایت اور سن لیں. میں پھر واضح کر دوں کہ میرا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سرکار سلام کے قدموں میں لاؤں. اور یہ سارا مقصد جو میرا درود پاک کا ہے, جو نئے لوگ ابھی مہاڈا میں آئے ہوں گے شاید ان کو نہیں پتہ ہوگا, ان کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کے مہاڈا میں بلڈنگ نمبر 13 میں بالکل کونے پہ آپ دیکھیں گے ایک حجرہ ہے جو بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے, باہر سے بھی دیکھیں گے. یہ مسجد کے جسٹ بغل میں جو بلڈنگ ہے, یہ 13 نمبر بلڈنگ ہے. وہ حجرہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ ہر کسی نے جب پوچھا کہ بھئی یہ گھر کس کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں صاحب کا ہے, یہ فلاں صاحب کا ہے. ہم سب مل کر کے, اہل مہاڈا نے مل کر کے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی سب کا گھر ہوتا ہے تو میرے آقا کا کیوں نہ رہے, میرے سرکار کا کیوں نہ رہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر ہم لوگوں نے مل کر کے آپس میں چندہ کر کے, تعاون کر کے ایک کمرہ صرف سرکار کے لیے خریدا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا, اور پھر اس کو قاعدے سے بنایا گیا. اب اس میں بیٹھ کر کے آج کئی مہینے اور سال بھر ہو گئے, تقریباً سال سے زائد ہو گئے, کہ اس میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ ایک سال سے ہر کوئی عاشقان رسول آتا ہے اور بیٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے. یہ کمرہ میرے سرکار کا ہے, یہ حجرہ میرے سرکار کا. آپ جو لوگ نہیں گئے ہیں, میں اپیل کروں گا آپ تمامی حضرات, جمعہ کے بعد یہ بالکل جسٹ بغل میں, جسٹ بغل میں اس کے ہے جو روم ہے, حجرہ بنا ہوا ہے, اس میں جائیں. یہ حجرہ صلاۃ ہے, درود پاک کا حجرہ ہے. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ پورے ہندوستان میں یہ 2 جگہ ہے, پورے ہندوستان میں یہ صرف 2 جگہ ہے. ایک جگہ گلبرگہ شریف میں, حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار شریف ہے گلبرگہ شریف میں, وہاں پہ ایک حجرہ صلاۃ ہے کہ 24 گھنٹہ درود پاک سرکار پہ پڑھا جاتا ہے. اور پورے ہندوستان میں یہ دوسری جگہ آپ کا مہاڈا ہے کہ یہاں پہ وہ حجرہ قائم کیا ہے گیا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 15-16 کروڑ سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھا جا چکا ہے. 3 دن عورتوں کے لیے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ سب سے میں اپیل کرتا رہتا ہوں کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں, ماؤں بیٹیوں کو بھیجیں. پیر منگل بدھ یاد رکھیں, پیر منگل بدھ, یہ 3 دن عورتوں کے لیے. وہ آتی ہیں درود پاک پڑھتی ہیں, اور پھر 4 دن مرد حضرات کے لیے, بوڑھے بچے جوان یہ سب آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. تو آپ تمامی حضرت اپنے گھروں میں بھی بتا دیں, پیر منگل بدھ یہ خواتین کے لیے, اور 4 دن یہ مرد حضرات کے لیے. 1-2 روایت اور سن لیں درود پاک پہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اور رات مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اب یہ انہی کی باتیں میں سنا رہا ہوں کہ جنہوں نے ہر راز کھول کے رکھ دیا ہے کہ آپ ان تک کیسے پہنچ سکتے ہو, پریشانیوں سے کیسے نکل سکتے ہو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر, دن اور رات میں مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انہوں نے کہا بابا لوگوں کے چکر میں کتنے پیسے گنوا دیتے ہو, مگر یہ سرکار کا فرمان ہے, کرنا نہیں ہوتا ہے. بابا بتا دیں کہ بھئی 20 دن نہیں نہانا, تو سرکار کا فرمان ہے جمعہ کو غسل کرو, مگر پیر صاحب ان کی بابا صاحب کی بات کہ بھئی 20 دن نہیں نہا رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں, سرکار کی باتیں سنیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں, ان کے قریب جائیں. کہاں آپ پھنس گئے ہیں, کن کے چکروں میں آپ پھنس گئے, جانا کہاں تھا, جا کہاں رہے. میں بچوں کو اپنے سمجھاتا ہوں تو یہ مثال دیتا ہوں کہ بیٹے یہ اس طرح ماحول جو چل رہا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ وی ٹی اسٹیشن پہ ملو یا وی ٹی اسٹیشن پہ چلے جانا. اب آپ یہاں سے نکلے اور
انہوں نے بتایا تھا وہاں سے ٹرینیں جاتی ہیں اور ریلوے پٹری بچھی ہوئی ہے. آپ کرلا پہنچے تو کسی نے آپ سے، اب وہ جانکار اتنا تھا نہیں، اتنا معلومات تھی نہیں اس کو، تو اس نے کہا کہ یہی ویٹی ہے. اب آپ کرلا اسٹیشن بھی ذہن بھی بولا کہ ہاں یار یہاں سے بھی تو ٹرین جا رہی ہے، پٹریاں یہاں بھی بچھی ہیں. شام تک گھومتے رہے آپ، اور شام میں جب آئے تو کسی جانکار شخص سے ملے تو اس نے کہا کہاں گئے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ میں ویٹی اسٹیشن تھا، آج پورا دن گیا تھا، وہیں بیٹھا تھا. تو بولے حیت بتاؤ. تو جب آپ نے حیت اور وہاں کا منظر بتایا تو اس نے بتایا یار تف ہے، تم تو کرلا اسٹیشن کی بات کر رہے ہو، ویٹی تو ایسا ہے، پھر ایسا ہے، پھر ایسا ہے. آج جو ماحول چل رہا ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جانا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، انہوں نے اپنا طواف کرا کے رکھ دیا ہے، اپنا گھما کے رکھ دیا ہے، نہ جانے دیتے ہیں. یار ہر پیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے قدموں میں لے آئے. پیری مریدی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لے جانا، اپنا طواف نہیں کرانا. اب آپ سب اتنے بیٹھے ہو کہ سرکار پر کتنا درود پڑھتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تذکرہ کرتے ہو، ان کی محبت آپ کے قلب میں کتنی ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، اور پھر غیروں کی کتنی ہے وہ آپ خود سوچ سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن یا رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی حاجتیں پوری فرماتا ہے؟ 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. ہر جمعہ کو 100 حاجت. آپ کی کتنی حاجتیں ہیں؟ یار پڑھیں نا درود پاک. یہ ان کا فرمان ہے کہ جو پڑھ دے گا اللہ پوری فرما دے گا، اللہ پوری فرما دے گا. غلطی آپ کی ہے، مسٹیک آپ کر رہے ہو. پھر سرکار فرماتے ہیں اچھا اب یہ جو 100 حاجتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ان میں سے 70 حاجتیں جو ہیں وہ آخرت کی ہیں، جب کوئی کام نہیں آئے گا. تو یہ جو 100 مرتبہ آپ نے جمعہ کے دن درود پڑھ دیا نا، تو 70 حاجتیں آپ کی آخرت میں پوری کر دی جائیں گی. اور پھر سرکار فرماتے ہیں اور 30 حاجتیں دنیا کی، 30 حاجتیں دنیا کی، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. یہ ان کا فرمان ہے جنہوں نے جو کہہ دیا کہہ دیا. پھر آگے سرکار فرماتے ہیں کہ اب وہ جو جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جو اس درود کو میری قبر میں اس طرح مجھ پر پیش کرتا ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرتے ہو. وہ سرکار کی بارگاہ میں تحفے کی طرح، سرکار نے مثال دیا جیسے تم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہو نا، ایسے وہ فرشتہ خوشی خوشی میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ مجھے اس آدمی کا نام بتاتا ہے جس نے درود پڑھا ہے. لوگ جو ہے نا جاتے ہیں عمرہ کرنے، الحمدللہ سرکار سلام کے قبر شریف کی زیارت کرتے ہیں، مگر جب بندہ درود پڑھتا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں نام پیش ہوتا ہے، نام پیش ہوتا ہے. وہ فرشتہ نام بتاتا ہے، اس کا نسب بتاتا ہے فرشتہ، اور قبیلہ بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، اس کا نسب یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ ہے، اس کے پردادا کا نام یہ پیش کرتا ہے فرشتہ. اور پھر قبیلہ اور خاندان بتاتا ہے کہ اس قبیلہ اور اس خاندان کا ہے. اب سرکار کیا کرتے ہیں؟ فرشتے نے جب پیش کیا تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کے نام و نسب کو اپنے پاس سفید کاغذ میں لکھ کے محفوظ کر لیتا ہوں. سرکار لکھ رہے ہیں، آپ کا نام چڑھا ہوا ہے، اگر درود پڑھ رہے ہو تو آپ کا نام چڑھا ہوا ہے، سرکار سفید کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں. تو اب اگر چاہتے ہو کہ سرکار کے ہاں لکھا جائے، اور سرکار سبحان اللہ، میں تو حیران ہوں اس لمحے پہ کہ جب سرکار قلم سے اپنے مبارک اور نبوت والے ہاتھوں سے آپ کا نام، میرا نام، گنہگاروں کا نام سرکار کاغذ پہ لکھ رہے ہوں گے. بھئی آپ جو ہے کوئی ایگریمنٹ بناتے ہو تو کہتے ہو شعیب، ذہن جاتا ہے شعیب کی طرف؟ نہیں جاتا ہے نا. بھئی کسی کا نام لوگے کہ دھیان ادھر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ جس کا نام لوگے، جس کا بھی نام لوگے اس کی طرف دھیان جائے گا. سرکار جب نام لکھتے ہوں گے کہ ہاں نام انہوں نے پیش کیا، سرکار لکھ رہے ہوں گے. قربان جائیں ہم گنہگاروں کی قسمت پہ کہ سرکار ہمارا نام لکھے، ہماری طرف توجہ فرمائے، ہماری طرف توجہ فرمائے. اچھا اب یہ سفید کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں، اس سفید کاغذ کا کیا ہوگا؟ ایک سوال ذہن میں آئے گا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اب
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، وہ حدیث بیان کر چکا مگر پھر بھی سن لیں، کہتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک شخص ہوگا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے فرشتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں آپ کی امت میں سے ایک فرد کو فرشتے سوئے جہنم لے جا رہے ہیں. اب یہ صرف میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ پریکٹیکل کریں اپنی لائف میں. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے کچھ ایسے وظائف بتائے ہیں، اور درود پاک بالخصوص درود پاک کے، تو میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں. اور پھر ایک تربیت ہم نے جامعۃ الصالحات میں جو بچیاں ہمارے یہاں پڑھنے آتی ہیں، تقریباً 400 سے زائد بچیاں عالمہ کورس کر رہی ہیں، وہاں بھی ہم نے یہ مشن جاری کیا ہے. جمعرات کو حلقہ درود ہوتا ہے، وہ الگ سے پڑھتی ہیں ساری خواتین آ کر کے. تو میں ایسے بہت سارے بچوں کی نام نہیں لیتا ہوں، یہ ایک محبوب اور محب کا ایک راز کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ تو ہم نام نہیں لے سکتے ہیں، مگر ہاں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ایسے 20 سے زائد ایسے بچے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، 20-22 سے زائد ایسے بچے ہیں، بچیاں ہیں، جنہوں نے درود پاک پڑھتے 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 وہ کمال حاصل کیا ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی تو گنبد خضرا تک پہنچ گیا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک پہنچا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار بھی فرما لیا ہے. یہ درود پاک کی برکت ہے، یہ درود پاک کی برکت ہے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں آپ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر ہوں گے نا، تو وہاں سے تشریف لائیں گے. اب میدان محشر کیسا ہوگا؟ پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، 20-25 لاکھ لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کون کہاں ہے کچھ پتہ چلے گا؟ موبائل نہ ہو، کوئی رابطہ نہ ہو تو پتہ چلے گا 20-25 لاکھ ایک ساتھ اگر جمع ہو جائیں تو؟ اور وہاں کتنے ارب لوگ ہوں گے؟ 6.5-7 ارب آبادی تو ابھی ہے فی الحال پوری دنیا کی، اور یہ قیامت تک آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور رہے گی ہمیشہ، پتہ نہیں کتنے ہزار ارب ہو جائیں گے. اس میں جب باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ایسے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، فرشتوں کو روکیں گے اور فرمائیں گے کہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے، عرض کریں گے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے جہنم میں ڈالو، تو جہنم میں لے کے جا رہا ہوں. وجہ؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے میں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ لے کے چلو میزان عمل پہ، اب دوبارہ وزن کیا جائے، ترازو پہ لے کے چلو. ایسی محبت کہیں آپ نے دیکھی ہے کسی سے؟ ایسا پیار کسی سے دیکھا ہے؟ ایسی محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو میں نے کہا نہیں کہ ہمیں محبت کا میم بھی نہیں آتا، میم بھی نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ بیٹھتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے نا، تو اس اونٹنی نے چھلانگ لگا دیا تھا کنویں میں جا کے. یہ میسج تھا کہ جب سرکار نہیں تو میں جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں. ہماری محبتیں کمزور ہو گئیں سرکار سے، ہمارے وہ دل نہ رہے، ہمارا وہ تعلق نہ رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. ایک موقع پہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا. سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں. صحابہ نے عرض کیا نحن اخوانی، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو. میرے بھائی جن سے میں ملنے کے لیے مشتاق ہوں وہ کوئی اور ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا سرکار آپ کس سے ملنے کے لیے مشتاق ہیں وہ تو بتا دیں. تو میرے سرکار فرماتے ہیں یکونون من بعدی، تم میرے صحابہ ہو، میں جن سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بن دیکھے مجھ سے پیار کریں گے، بن دیکھے مجھ سے محبت کریں گے، بن دیکھے میرے نام پہ جان قربان کریں گے، مال لٹا دیں گے، اولاد کی قربانی پیش کر دیں گے. اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل کی یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ان کی حالت یہ ہوگی کہ لوگوں سے ایسے پکڑ پکڑ کے پوچھیں گے کہ یار میرے محبوب کا مکھڑا دکھا دو، میں اپنی آل اولاد سب قربان کر دوں گا. وہ مجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہیں گے لے کے چلو، فرشتے لے کے آئیں گے میزان پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لمحہ بڑا عجیب ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے، اپنے جیب سے ایک چٹ نکالیں گے، یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ سفید کاغذ کا ٹکڑا جو میں نے ابھی روایت بیان کی، میرے سرکار ایک ٹکڑا نکالیں گے، نیکیوں کے پلے میں ڈال دیں گے، نیکیاں اب زیادہ ہو گئی۔ لطف کی بات یہ ہے وہ گنہگار پہچانے گا نہیں کہ یہ کون ہے، پہچانے گا نہیں یہ کون ہے۔ اتنا کریم کسی کو آپ نے دیکھا ہے، اتنا رحیم کسی کو آپ نے دیکھا ہے جو اپنے ایک ایک امت کے لیے اس طرح تڑپتا ہو، اس طرح روتا۔ ان کو رونے کی کیا حاجت تھی، وہ اللہ کے محبوب تھے، مگر وہ ہمارے اور آپ کے لیے، اپنی گنہگار امت کے لیے ایک ہم ہیں کہ ہمیں پاس وفا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ گنہگار پہچانے گا نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں سے، اب تو اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، اب حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ جو شخص ہوگا گنہگار، وہ مچل جائے گا اور کہے گا اے حسین چہرے والے، آپ کون ہیں؟ میں پھر نوجوانوں تمہیں بالخصوص آگاہ کرتا ہوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ ان آنکھوں سے حضور کا دیدار تم کر سکتے ہو؟ تمہاری آنکھیں اس قابل ہیں کہ چہرے مصطفیٰ نظر آئے تمہیں؟ اپنی آنکھوں کو نیک بنا لو، پارسا کر لو، نیکیوں کی طرف بڑھو۔ ان آنکھوں کو آنسوؤں سے وضو کرایا کرو، تہجد پڑھ کے رویا کرو، بلبلایا کرو، اپنے آقا سے معافی مانگا کرو، کہا کرو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھو۔ تو وہ کہے گا اے حسین چہرے والے، آپ کون ہیں؟ تو میرے سرکار مسکرائیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ سرکار کی طرف بڑھیں، آپ سرکار سے محبت کریں۔ میرے آقا صرف محبت کے لیے، بحث کے لیے نہیں، تکرار کے لیے نہیں، صرف محبت کے لیے۔ میرے آقا مسکرائیں گے اور فرمائیں گے کہ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا تھا نا، جن کے گن گاتا تھا، وہ تیرا نبی میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ وہ تڑپ جائے گا، عرض کرے گا آقا یہ آپ نے ڈالا کیا تھا اس میں؟ تو میرے سرکار مسکرائیں گے اور فرمائیں گے کہ میرے امتی، میرے عاشق، پوری زندگی میں تو نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، میں نے اس کو لکھ کے رکھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ زندگی میں تو نے پڑھا تھا، میں نے اس کو لکھ کے رکھ لیا تھا، وہی چٹ ہے جو میں نے نیکیوں کے پلے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ وہ سفید کاغذ ہے، اس لیے درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اپنے آقا سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے اعظم اور اکمل ذریعہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے عظیم ذریعہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی ذرائع ہیں، مگر سب سے اعظم اور اکمل ذریعہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنے کا سب سے اعظم ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ درود پاک۔ درود پاک پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جائیں۔ سرکار کے قدموں میں آ گئے، اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو پھر میں اپیل کروں گا آپ تمامی حضرات سے، جو اس گروپ میں جوائنٹ نہیں ہیں وہ واٹس ایپ گروپ پہ جوائنٹ ہو جائیں۔ یہ حجرہ صلاۃ بنا ہوا ہے، 4 دن یہاں جب بھی آپ باہر بیٹھے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے آ کے بیٹھا کریں۔ شیطان آپ کو بہکائے گا، یاد رکھیں، شیطان ڈائریکٹ آ کے یہ نہیں کہتا ہے کہ درود نہ پڑھو، کبھی نہیں، یا نماز نہ پڑھو، نہیں۔ آپ جب آنا چاہیں گے نا تو کچھ خیال آئے گا آپ کو، یار وہ کام تو رہ گیا، یار یہ تو ابھی ایسا مجھے کرنا تھا، یار وہ فلاں کو پیسہ دینا تھا، فلاں سے لینا تھا۔ کبھی بھی آپ غور کیجئے گا، عین اسی وقت یہ خیال آئے گا، 8 گھنٹہ اسی جگہ بیٹھے رہو کوئی خیال نہیں آئے گا۔ کبھی بھی ہوٹل پہ بیٹھے رہیں آپ کو کوئی خیال نہیں آئے گا۔ جیسے اذان ہو جائے نماز کی طرف دل کیا، اب جیسے آپ نے اندر نیت کی خیال آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ شیطانی حربیں ہیں، آپ اس کی مخالفت کریں، نہیں مجھے جانا ہے، نہیں مجھے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آپ تمام حضرات خود بھی آئیں، اور 3 دن خواتین اسلام کے لیے، پیر، منگل اور بدھ
یہ عورتوں کے لیے ہے خالص، تو اپنے گھر کی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کو بھی بھیجیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ بیٹھا کریں دسترخوان پہ، پچھلے جمعہ کو میں نے سمجھایا تھا، دسترخوان پہ بیٹھ کے کیا پڑھا کریں؟ درود پاک پڑھا کریں۔ دسترخوان پہ بیٹھیں رات میں تو کیا کریں؟ صرف 12 مرتبہ میرے آقا پہ، صرف 12 مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ کی بیوی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی سب مل کے سرکار پہ درود پڑھیں۔ اب جب درود پڑھیں گے تو سرکار کی توجہ اس گھر پہ ہوتی ہے، جہاں درود پڑھا جاتا ہے بھئی وہاں توجہ سرکار فرماتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کھانا بھی انہی کا صدقہ ہے، پینا بھی انہی کا صدقہ ہے، تو شروعات درود سے ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کی اولاد پھر کیا ہوگی؟ درود پڑھتے پڑھتے حضور کی عاشق ہو جائے گی، اور جب عاشق ہو جائے گی تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، کیونکہ محبوب روٹھ جائے گا، تو ہرگز وہ قدم نہیں اٹھائے گی آپ کی اولاد جس سے سرکار ناراض ہو جائیں۔ تو اس لیے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے جو ہے ٹارگیٹ دیا تھا 9200، یعنی 9200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا۔ اس جمعہ میں ہم اعلان کرتے ہیں 10,000 مرتبہ انشاءاللہ تعالی، اس ہفتے میں 10,000 مرتبہ۔ کوشش کریں کہ ایک دن میں 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کوشش کریں کتنا؟ 1,000 مرتبہ، کم سے کم 1,000 مرتبہ۔ اس کی پابندی تو ہے نہیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہو تو درود نہیں پڑھ سکتے، ایسا تو ہے نہیں۔ آپ بستر پہ لیٹے ہو تو درود نہیں پڑھ سکتے، ایسا بھی نہیں۔ آپ راستہ چل رہے ہو تو درود نہیں پڑھ رہے، بالکل پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، بس پڑھتے رہیے۔ کیوں 1,000 میں کہہ رہا ہوں؟ سنیں، ایک بشارت سنا دیتا ہوں۔ میرے سرکار فرماتے جس نے مجھ پر دن میں 1,000 مرتبہ درود پڑھا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے جنت نہیں دیکھ لیتا ہے، اور پھر جنت ہی نہیں، جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ 1,000 مرتبہ جو پڑھے گا، یہ کس کا وعدہ ہے؟ ہمارے آقا کا، ہمارے آقا کا۔ تو اس لیے 1,000 مرتبہ کا معمول بنانے، 10,000 کا ٹارگیٹ ہم نے دیا ہے، اور کوشش کریں کہ 1,500 پڑھ لیں، 2,000 پڑھ لیں ایک دن میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔